یہ بات ابھی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن جب جب آپ کو غیروں کو عہدے دینے کی وجہ سے، نااہلوں کو اقتدار دینے کی وجہ سے، انہیں سرکاری معاملات میں انوالو کرنے کی وجہ سے جب جب زک پہنچے گی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ 5th جنریشن وار، نیوکلیئر وار، پروپوگنڈا وار، میڈیا وار، یہ سب چھوٹے لفظ ہیں، تاکہ ایٹمی وار بھی چھوٹا ورڈ ہے۔ جو نقصان، جو تباہی غیروں کو، نااہلوں کو، نالائقوں کو عہدے دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں یہاں لفظ مسلم بھی یوز نہیں کر رہی، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ ان کے لبادے میں کوئی منافق بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ نیشنلٹی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ذمی، اقلیتی، یا جن کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، منصوبے کے لیے، ڈیولپمنٹ وغیرہ جیسے کنسٹرکشن کا، یا اسی طرح کوئی اور ٹھیکہ حکومت بلاتی ہے اور کانٹریکٹس دیتی ہے، اس طرح جو آپ کے ملک میں گھستے اور رہتے ہیں، خواہ وہ برانڈز لاتے ہیں یا فوڈ چین پھیلاتے ہیں یا آن لائن کے نام پر کوئی جال بچھاتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب وہ آپ کے ملکی رازوں تک پہنچ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ اقلیتوں کے نام پر کہ ان کا مخصوص کوٹا ہو، اب تو باقاعدہ مذہب بھی وہی اختیار کر لیتے ہیں جو کسی ملک کا ہو۔ جیسے مسلمانوں کے ملک میں نہ صرف مسلم بلکہ عالم بن کے آتے ہیں، اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ غیر لسانی بلکہ لسانی سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی ہم زبان، ہم مذہب، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے نیشنلٹی حاصل کرنے، اور پھر ویسے بھی اب گلوبل ویلیج میں نیشن کی کہاں اہمیت ہے یا کیا تخصص، ساری حدود اور خصوصیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب وہ آپ کے سرکاری عہدوں میں اعلیٰ درجوں پر بیٹھتے ہیں تو یہ صرف کرسی نہیں ہوتی بلکہ ملک و قوم کی شہرگ ہوتی ہے کہ جسے کاٹنے کا اختیار آپ خود انہیں دے چکے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں کسی اٹیک کی، کسی ویپن کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کھانا کھانا نہیں رہتا، زہر بن جاتا ہے، پھر راز راز نہیں رہتا، لیک ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، نہ جان، مال، نہ ملک، نہ کچھ اور۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں شاید آپ کو ابھی کوئی کسی مثال سے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، حالانکہ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، خواہ وہ اسپین میں مسلم حکومت کا زوال ہو، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو، یا مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، آپ اس کی مثال سے دیکھیں، پھر عراق، لیبیا، شام، افغانستان، یہ سب واضح مثالیں ہیں کیسے اندر کے اپنے بیرونی قوتوں کا، دشمنوں کا اعلی کار بنتے ہیں یا ان کے ایجنٹس آپ کے اعلیٰ عہدوں پر آتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس سلسلے کو نہ صرف ختم کرنا ہوگا بلکہ پہلے سے عہدوں پر موجود لوگوں کو ہٹانا ہوگا۔ یہ صرف آج اس کلاس یا ایک وقت کے لیے یا ماضی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے قرآن کا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا اپنے مومن بندوں کو پیغام ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو منع کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یہاں یہ چیز بھی اہم ہے کہ کوئی ایون مذہب کا لبادہ اوڑھ کے بھی منافقت اختیار کیے ہوئے ہے تو یہ جانچ پڑتال بھی تمہارے ذمے ہے۔ اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے طاق میں رہتے ہیں۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں، یعنی ان کے جو دلوں میں ہے تمہارے خلاف دشمنی، عداوت، وہ زیادہ بڑا ہے، اکبر، زیادہ بڑا ہے۔ اللہ نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ سبحان اللہ، صحابہ میں، ان کے بعد والوں میں یہ چیز اتنی اہم تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کو کہ جو اپنے فن کا ماہر ہوتا تھا اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے جب تک کہ وہ ان کے نزدیک ایمان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا، یعنی مسلمان مومن نہیں ہوتا تھا۔
بے شک وہ کتنا ایکسپرٹ ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں تو ایکسپرٹیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. یعنی ایک شعبے کے ماہر کو یا کسی بھی شعبے کا جو ماہر نہیں ہوتا اسے کئی شعبوں کا انچارج بنا دیا جاتا ہے. کیا آپ کو اس کی مثالیں نہیں ملتی؟ جو شعبہ ڈاکٹری کا ہے وہاں بزنس مین بیٹھا ہے، جو تعلیم کا ہے وہاں جہالت کے نمائندے، جو عدالت کا ہے وہاں صرف چہروں کی وفاداری دیکھی جاتی ہے، انصاف نہیں. نتیجہ ادارے ناکام، قوم بدظن، نوجوان مایوس، ملک دیوالیہ پن کے دہانے پر. اب خاموشی جرم ہے. اب وقت ہے کہ عہدے صرف اور صرف اہل کو دیے جائیں، ہر بندر سے کرسی واپس لی جائے اور ریاست کو قرآن کے اصولوں پر کھڑا کیا جائے. عہدے مذاق نہیں ہیں، امانت ہیں. یہ بندر بانٹ بند کرو ورنہ انجام وہی ہوگا جو مسخ شدہ تباہ شدہ اقوام کا ہوا. اب وقت ہے کہ قرآن کے اس حکم کو زندہ کرو، ریاست کو امانت داروں کے حوالے کرو. کیا دیکھا نہیں اللہ کیسے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ. اور پتہ ہے بطانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انڈر شرٹ ہوتی ہے، بنیان جو جسم سے چپکی ہوتی ہے. آپ معمولی کام کاج کے لیے جیسے کام والی یا ہیلپر یا مطلب جو چھوٹے کام ہیں یا باہر کے کام ہیں یا اضافی کام ہیں وہ آپ نان مسلم سے کرا سکتے ہیں، لیکن جو اندرونی معاملات ہیں، جو رازداری کی چیزیں ہیں، جو سرکاری عہدے ہیں، اللہ کرے کہ یہی ایک لفظ سمجھے، جو سرکاری عہدے ہیں وہاں اہل کے سوا کسی کو نہ بٹھائیں. یہ تو انہیں بطانہ بنانا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے کہ وہ تمہارے قریبی اندرونی معاملات میں نہ آئیں. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، سوائے تمہارے اپنوں کے، مومنوں کے، کیونکہ وہ تمہارے اندر خرابی ڈالنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. ان کی دشمنی ان کے منہوں سے نکل چکی ہے، ان کا خبث باطن ظاہر ہو چکا ہے اور ابھی جو اندر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہاں وہی جو اقربا پروری یا جاگیرداری یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، یہاں تو قرض لینے کے لیے عہدے بانٹے جاتے ہیں. IMF کو خوش کرنے کے لیے غیروں کو اندر لایا جاتا ہے اور پکڑے ہوئوں کو چھوڑا جاتا ہے. یعنی جو رنگے ہاتھوں غداری کے مقدمات میں، قتل میں اور اس جیسی چیزوں میں پھنس چکے ہوں انہیں تک چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ کون تھا، ریمنڈ ڈیوس ہو یا اسی طرح انڈیا کا کلبھوشن ہو یا اسی طرح کا کوئی اور مختلف، حتیٰ کہ ختم نبوت تک کے نازک معاملات میں وہ آسیہ بی بی اور فلاں فلاں کتنے کردار ہیں، کتنے اشخاص اور افراد ہیں جو ایون غیر قانونی، غیر شرعی، حتیٰ کہ غداری کے مقدمات میں پکڑے گئے، جرم ثابت ہو گئے، اس کے باوجود انہیں اڑا دیا گیا، نکال دیا گیا، بچا لیا گیا. جبکہ یہاں تو عہدے دینے سے ہی منع ہے، انہیں داخل کرنے سے ہی منع کیا گیا. لا تتخذوا، کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کیا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ جتنے مرضی ہتھیار بنا لیں، جتنے مرضی سیاسی، معاشی، جنگی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں، یہ ایک نافرمانی آپ کی ساری پالیسیوں، منصوبوں پر پانی پھیر دے گی. یہی تو اصل راز ہے، یہ تو اصل مورچہ ہے. دشمن کے خلاف پہلا اور بڑا کام اور کارنامہ ہی یہی ہے کہ آپ کے عہدے اہل کے ہاتھوں میں ہوں، آپ کے عہدے اپنوں کے پاس ہوں، کوئی غیر قریب بھی نہ بھٹکنے پائے. کیسے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے؟ ذرا سورہ نساء کا وہ مقام دیکھ لیں، غالباً آیت نمبر 58 ہے. ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. کیا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. امانتیں ان کے حقداروں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی صرف سامان نہیں جو جس کا ہے اسے دے دو، بلکہ عہدے قوم کی اجتماعی امانت ہوتے ہیں. یہ حکمرانوں کی عبادت ہوا کرتے ہیں، یہ حکمرانوں کی عبادت ہے. مسلم حکمرانوں کی یہی بڑی عبادت ہے کہ وہ عہدے اہلیان کے سپرد کریں. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اور پھر اس کے آگے آتا ہے کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بی،
یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. یعنی اتنی زبردست بات ہے کہ ایک تو اللہ کر رہا ہے اور دوسرا یہ اس کی طرف سے نصیحت ہے اور بہترین ہے. یعنی آل ان ون، نمبر ون، کہ تمہاری ساری کوششوں کو جو کامیاب کر دے، دشمن پر غالب کر دے، کہ تم اپنے سرکاری عہدوں میں، سرکاری معاملات میں غیروں کو نہ آنے دو. بلکہ پہلے سے بھی جو ایسے پینلز کا حصہ ہیں، ممبر ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ ہو، کوڈنگ سے متعلقہ امور ہوں، تو جو بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں ان کو برطرف کرو. اگر یہ ہو جائے تو کیا خوب ہو جائے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی اللہ نے بہترین نصیحت کی ہے، کیا جامع پلان دیا ہے، اور اللہ کرے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے. جی آپ نے کچھ پوچھنا ہو.